وسیم رضوی یہ نہ سمجھے جس نے قرآن کے خلاف بکواس بکا، کیا بات ہے، واہ واہ، اپنی سستی شہرت کے لیے جس نے یہ بولی سپریم کورٹ میں اس نے عرضی جو دائر کی، وسیم رضوی لکھنؤ کا رہنے والا کوئی رافضی، اس نے عرضی یہ دائر کی کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں دہشت گردی کا درس ہے، ان 26 آیات کو قرآن سے نکالا جائے۔ شاید پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس یہ آئی یہ کلپ کی نہیں آئی ہوگی، دیکھی کہ نہیں دیکھی، وہ سنیں۔ یہاں مصطفیٰ پر ایک بار کٹتے نہیں ہیں، کٹنے والے کٹانے والے بہت ہیں، قرآن کی عظمتوں پہ مٹنے والے بہت ہیں۔ اور اس نادان نے ایک بات یہ بولی، پہلی یہ ضمناً میری بات آگے، میں تھوڑا آگے بڑھ لوں گا، پہلے یہ بات بولی کہ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے قرآن کو اکٹھا کیا، انہوں نے ہی اس میں امینڈمنٹ کر لیا، یعنی عمدن قصدن یہ چیزیں ڈالی، یہ چیزیں ڈالی، پوری دنیا میں دہشت گردی کی ٹیچنگ اور درس کو عام کیا۔ اسے میرے بس 2 سوال ہے اس نادان سے، علی کا نام نہیں لیا اس نے، ہم مولا علی پر قربان، بولتے نہیں محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولیے، ہم علی، ہم علی کی عظمتوں پہ قربان۔ لیکن اس بات سے ہم اس سے جواب مانگتے ہیں، اگر یہ جان بوجھ کر 3 خلفاء نے کیا، حالانکہ یہ بات ذہن میں اترنے والی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کہا، ہمارا اعتراض ہے، ہمارا اعتراض ہے یہ 3 خلفاء نے اگر یہ مل کر کے کیا، علی بھی تو خلیفہ بنے۔ ارے نادان رافضی، علی کا نام نہیں لیا، لیکن میرا سوال یہ ہے جب علی خلیفہ بنے، بولیے بولیے محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ، جب حضرت علی خلیفہ بنے، ارے نادان تجھے زیادہ سمجھ میں آیا یا علی باب العلم زیادہ سمجھنے والے تھے؟ مذہب اسلام پہ سپریم کورٹ میں بحث کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لے، اس وسیم رضوی ناپاک بدبخت کی بات سننے سے پہلے اس بات پر غور کیا جائے۔ اس نے کہا یہ 3 خلیفہ نے مل کر کے ایسا کیا ہے، علی کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب معاذ اللہ علی قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ بتا مجھے علی نے جب خلافت کی انہوں نے یہ 26 آیتیں باہر کیوں نہیں نکالی؟ بدبختو، یہ صرف اپنی شہرت کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھڑکا کر روڈوں پر لانا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جب مسلمان تشدد کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، حالانکہ ہم نہ تشدد کے حق میں بات کریں گے، نہ توڑ پھوڑ کے حق میں بات کریں گے، نہ وائلنس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس بات کا مطالبہ ضرور کریں گے اس کو پھانسی لگنی چاہے۔ تو سنو،
پہلے اس بات کا اس بدبخت کو جواب لینا ہے. جی علی جب خلیفہ بنے جی جی سپریم کورٹ جواب مانگے اس سے. سپریم کورٹ اس سے جواب مانگے. جی واہ 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 واہ. اگر آپ نے علی خلیفہ کا جواب نام نہیں لیا لیکن علی کو خلیفہ برحق مانتے ہو, جواب دے دو. حضرت علی نے ان 26 آیاتوں کو قرآن سے اس وقت کیوں نہیں نکالا بلکہ اسی قرآن کو اپنا نصب العین تصور کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور ایک سوال میرا اور بھی ہے, جی جس خواجہ کے بولو بولو ذرا جواب دے دو, یہ خاموشی آپ کو جینے نہیں دے گی. ان کو بتانا پڑے گا جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگے تو مال دیں گے, کبھی نہ ہوگا ہم سے عظمت قرآن دیں گے. سنو, جس خواجہ کے قبر شریف پر, مبارک قبر پر, جس خواجہ کے قبر پر ہندوستان کا وزیر اعظم چادر ڈالنے جاتے ہیں, اس خواجہ نے بھی یہی قرآن سنایا. کیا بات کیا بات. شرم بھی نہیں آتی ہے. ملک ہندوستان کے وزیر اعظم کا حق بنتا ہے اس بدبخت کو کچہری میں کھڑا کر کے جواب مانگے. میں نے تو آج تک کئی بار خواجہ کے قبر پر چادر ڈالی, کیا وہ بھی یہی دہشت گردی کی تعلیم دیتے تھے؟ میں کہتا ہوں غوث اعظم نے بھی یہی قرآن سنایا. میں کہتا ہوں حضرت نظام الدین دہلوی نے بھی یہی قرآن ہمیں پڑھایا ہے. میں کہتا ہوں ساری کائنات کے صوفیوں جن کی تم بات کرتے ہو انہوں نے بھی یہی, اور اسی قرآن کے لیے کربلا میں حسین نے نیزے پہ اپنا سر بھی چڑھوایا تھا. لہذا یہ پورا مجمع ذمہ داری کے ساتھ ہم اس بدبخت کی اس عرضی کی پرزور الفاظ سے مذمت کرتے ہیں. اگر اس حوالے اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی برتی گئی یہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنا ہوگا. ہم روڈوں پہ آئیں گے اور اس کے خلاف صدائے احجاج ہم بلند کرتے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. واہ 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 واہ. سر کٹاتے ہیں. کیا بات ہے. واہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. وہاں ایک بار کٹی, یہاں بار بار کٹیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کروں تیرے نام پہ جان فدا. آپ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تشدد کی دعوت نہیں دے رہا ہوں, لیکن جو آنکھ مصطفیٰ پر یا قرآن کے خلاف اٹھے گی وہ آنکھ ہم نکال کے رہیں گے انشاءاللہ. عظمت قرآن میں آئے ہو. اتفاقاً آج محترم مدثر صاحب نے قرآن کا نام, کانفرنس کا نام ہی عظمت رسول رکھا ہے, لیکن اتفاقاً آج ہی اس کا ویڈیو بھی وائرل ہو گیا. اچھا ہوا. اگر آپ واقعی عظمت قرآن کا حق ادا کرنا چاہتے ہو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بغیر کسی شرم کے لہرانا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے خلاف اور قرآن کے خلاف, اسلام کے خلاف جو زبان بولے گی اور زبان کو کاٹ کے رکھیں گے انشاءاللہ.
نادان، اچھی بات، واہ واہ کیا یہ کوئی عام تیرے گرو کی لکھی والی کتاب نہیں ہے. تو 26 آیت نکال کر کے لوگوں کے دلوں سے بلا دو گے. کتنے دلوں کو چیرو گے، کتنے سینوں کو چیرو گے. بھیا مائک کو تھوڑا ایک ٹھیک کرو، کہاں گیا. کتنے سینوں کو چیرو گے. پورے دنیا کی کتابیں جو قرآن کتابی شکل میں ہیں اٹھا کر کے سمندروں میں ڈال دو. مسلمانوں کو وہ فکر نہیں ہے. سارے موبائلوں سے، کمپیوٹروں سے سارے قرآن 26 آیتیں کس نے کام کہتے سارا نکال. تو 26 کی بات کر رہا، ہم کہتے سارا نکال. اور اس قرآن کی عظمتیں یہ ہیں، قرآن کا معجزہ یہ ہے، آپ کو سیکنڈوں میں، منٹوں میں ہزارہا لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام اپنے سینے دکھائیں گے. کتنے قرآن مٹاؤ گے، مٹاتے رہو، یہ سینے مٹنے والے نہیں ہیں، نہ مٹیں گے کبھی. حسن یوسف کٹی مصر میں، انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. سبحان اللہ. کٹاتے ہیں اور انشاءاللہ کٹاتے رہیں گے. تے کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. میں بات آگے بڑھا دوں گا، لیکن آپ کا مطالبہ ہے سب کا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ وحیات اور بیہودہ باتیں آپ برداشت کریں گے؟ ایسا نہیں چلے گا. بہت بڑا مجمع ہے لوگوں. ارے کس لیے جی رہے ہو؟ ہماری زندگیاں ہے کس لیے؟ ہمیں کربلا کے دلہا نے جینا بھی سکھایا، مرنا بھی سکھایا. اونچا بولو، کیا آپ اس وحیات کو برداشت کریں گے؟ کیا اس بدبخت کو سزا ملنی چاہیے؟ اگر کوئی بھی نرمی برتی گئی آپ احتجاج کی آواز بلند کریں گے؟